نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 226 سورہ سبا آیت نمبر 15 to 30۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کانا البتہ تحقیق ہے لسبأ سبا کے لیے فی مسکنہم ان کے گھروں میں آیتن ایک نشانی۔ البتہ تحقیق ہے یعنی لازمی طور پر سبق ہے لسبأ سبا کے لیے فی مسکنہم آیا ان کے گھروں میں ایک نشانی۔ قوم سبا کے لیے ان کے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود ہے۔ ان کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ یہ کون تھے۔ قوم سبا کے حالات میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سبا کا علاقہ عرب کا جنوبی مغربی علاقہ تھا، اور یہی علاقہ آج کل یمن کا علاقہ کہلاتا ہے۔ سبا دراصل ایک شخص کا نام تھا جس کے 10 بیٹے تھے، اور بعد میں یہی 10 قبیلے بن گئے تھے۔ انہی میں سے 4 بیٹے اپنے خاندان سمیت شام کی طرف منتقل ہو گئے تھے۔ 4 بیٹے شام کی طرف شفٹ ہو گئے تھے۔ اس قوم کے عروج اور زوال کا زمانہ 13 صدیوں پر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس 13 انبیاء مبعوث ہوئے تھے۔ یہ وہی قوم ہے جس کی ملکہ مشہور بہت ہے، ملکہ سبا، جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہو گئی تھی۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ بہت ترقی یافتہ قوموں میں شمار ہوتی تھی۔ روم اور یونان کی تہذیبیں اس کے سامنے چھوٹی تھی۔ زراعت اور تجارت دونوں میدان میں ان لوگوں نے خوب ترقی کی تھی، اور ان لوگوں کا آبپاشی کا نظام نہایت عمدہ تھا۔ اس علاقے کے 2 طرف پہاڑی سلسلے تھے۔ جگہ جگہ ان لوگوں نے بارش کا پانی روکنے اور ذخیرہ کرنے کے لیے بند بنا رکھے تھے، جن کو آپ ڈیمز کہتے ہیں۔ ان کا دارالخلافہ معارب تھا۔ سب سے اعلیٰ اور سب سے عظیم و شان بند اور ڈیم اسی جگہ پر تعمیر کیا گیا تھا، جو کہ سد معارب کے نام سے معروف تھا۔ ان کے علاقے کے دونوں طرف پہاڑوں کے دامن میں باغات کا سینکڑوں میلوں میں پھیلا ہوا سلسلہ موجود تھا۔ دائیں اور بائیں ہر طرف باغ ہی باغ نظر آتے تھے، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آتی تھی۔ انسان کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جس جگہ وہ کھڑا ہے اس کے دونوں طرف باغات ہی باغات ہیں۔ اتنا زیادہ سرسبز علاقہ تھا۔ تو انہوں نے جو پشتے بنائے تھے، جو ڈیمز بنائے ہوئے تھے، اس کے ساتھ ہی انہوں نے باغات بھی لگا لیے تھے۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ اس میں جب باغات کو پانی کی ضرورت ہوتی تو وہ ان رکاوٹوں کو ہٹاتے اور باغوں کو سیراب کرتے تھے، اور جب بھی کسی بھی باغ کو بہت زیادہ سیرابی میسر ہو، ان باغوں کی ہریالی پھر قابل دید ہوتی ہے۔ انہی باغات کے بارے میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنتان عن یمین و شمال، دونوں طرف باغ ہی باغ نظر آتے تھے، یعنی ہر طرف ہریالی اور شادابی ہی نظر آتی تھی۔ اب یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، یہاں پر دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ نشانی مراد تاریخی شہادت ہے، اور یہ نشانی یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم اللہ کی فرمانبردار اور شکر گزار بن کر رہتی ہے تو وہ پھلتی پھولتی ہے، ترقی کرتی ہے، آباد رہتی ہے، اللہ اس کو مزید نعمتوں سے نوازتا ہے۔ لیکن جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرے، ناشکری کرے، تو پھر اس پر دھیرے دھیرے زوال آنا شروع ہوتا ہے، اور اگر وہ اپنا رویہ نہ بدلے تو پھر اللہ اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ تو سبا کے گھروں میں ایک تاریخی شہادت ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کا فرمانبردار آباد رہے گا اور اللہ کا نافرمان برباد ہوگا۔ جنتانی 2 باغ، عن یمین دائیں طرف، و شمال اور بائیں طرف، دونوں طرف باغ تھے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انہوں نے ڈیمز کے ساتھ ہی باغات لگا لیے تھے۔ پانی کی فراوانی کی وجہ سے بڑے خوبصورت باغ لگ چکے تھے، ہر طرف
ہریالی ہی نظر آتی تھی. تو جنتان عن یمین و شمال کا ایک معنی باغوں کی کثرت، کہ جدھر نظر اٹھاتے تھے باغ ہی باغ نظر آتے تھے، ہریالی ہی ہریالی نظر آتی تھی، شادابی ہی شادابی نظر آتی تھی. اور دوسرا معنی جنتان سے دو باغ مراد نہیں ہے بلکہ دو جوہتے مراد ہیں، دو سمتیں مراد ہیں، دو ڈائریکشنز مراد ہیں. کلوا من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے. یہ ان کو پیغمبروں کے ذریعے کہلوایا گیا تھا. جیسے ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ان کے پاس تقریباً 13 پیغمبر بھیجے گئے تھے. تو پیغمبر کی زبانی ان سے کہا گیا تھا کہ یہ کھائیں اپنے رب کے رزق میں سے. وَاشْكُرُوا لَهُ، اور شکر کرو اس کے لیے، یعنی اپنے رب کا شکر ادا کرو، اس کی اطاعت کرو، نافرمانی سے بچو. بلدۃ طیبۃ، پاکیزہ شہر. سبا کے اس علاقے کو بلدۃ طیبۃ کہا جا رہا ہے، یعنی یہ علاقہ آب و ہوا کے اعتبار سے بہت عمدہ تھا. یہ شہر مکھی، مچھر اور اس قسم کے دیگر موذی جانوروں سے پاک تھا. پھلوں اور پھولوں کی اتنی کثرت تھی کہ ہوا اس سے معطر رہتی تھی. اس علاقے میں پھولوں کی خوشبو، پھلوں کی خوشبو ہوا میں رہتی تھی. پانی بہت میٹھا تھا، پھر ہریالی بھی بہت تھی. اس وجہ سے گرینری کی بھی ایک ٹھنڈک ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلدۃ طیبۃ، تو پاکیزہ شہر، اتنا خوبصورت شہر اللہ نے تمہیں دیا، اتنی صاف ستھری ہوا والا، پانی والا، ماحول والا. وہ رب غفور، اور رب بخشش فرمانے والا. یعنی اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے، بے شک تم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ رب غفور ہے. تو بہت ہی خوبصورت علاقہ سبا کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. آپ کا کبھی ایسے کسی علاقے میں جانا ہوا ہو جو جنگل نما ہو، جہاں بہت زیادہ باغات ہوں، پہاڑ ہوں؟ جیسے آپ ہل سٹیشنز وغیرہ ایگزیکٹلی آپ دیکھتے ہیں تو وہاں کا ایٹماسفیئر ہی چینج ہوتا ہے، آب و ہوا ہی چینج ہوتی ہے، وہاں کا پانی ہی چینج ہوتا ہے. وہاں پہ رہنے والے لوگوں کی صحت ہی آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ کتنی صاف ستھری ہوا میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں. تو ان کے پاس بھی کچھ ایسا ہی علاقہ تھا، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، زرخیزی تھی، فضا کا خوشبو سے ہر وقت معطر رہنا تھا. اسی طرح سے موسم اور آب و ہوا میں اعتدال تھا. تو رزق کی بھی بڑی فراوانی تھی، عیش و عشرت کی بھی بہتات تھی. اتنی نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر رکھی تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں بلدۃ طیبۃ دیا ہے، تم ان نعمتوں کا استعمال کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. ورب غفور، وہ تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا. فَأَعْرَضُوا، پھر وہ منہ موڑ گئے، یعنی ناشکری کی، بے رخی کی. انہوں نے اللہ کے احکامات سے بے رخی اختیار کی، یعنی اپنی خوشحالی میں مست ہو گئی، اللہ تعالیٰ کو بھول گئی، مال و دولت میں مگن ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، تو بھیجا ہم نے ان پر سیل العریمی، بن توڑ سیلاب. عریمی کہتے ہیں پانی کا ریلا جو بہت شدید ہو، جس سے بند ٹوٹ جائیں. اب انہوں نے جو یہ بڑے بڑے ڈیمز بنائے تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ اتنا زبردست نظام آبپاشی جو ہم نے بنایا ہوا ہے، یہ ہماری اپنی ذہانت ہے، ہماری اپنی محنت ہے. اللہ تعالیٰ کو بھول گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا سیلاب بھیجا جس نے سارے بند توڑ دیے. وَبَدَّلْنَاهُمْ، اور بدل کر دیا ہم نے ان کو، بِجَنَّتَيْهِمْ، بدلے ان کے دو باغوں کے، جنتین دو باغ، ذواتئی اکل خمط، بدمزہ میوے والے، وَأَثْلٍ، اور جھاؤ کے درخت. اصلن کہتے ہیں بیری کا درخت جس میں کانٹے زیادہ اور بیر کم ہو. وَشَيْءٍ، اور کوئی چیز، من سدر قلیل،
بیری میں سے تھوڑی سی. جو اتنے ہرے بھرے شاداب اور پھلدار باغ تھے، اللہ نے ان باغوں کو ایسے باغوں میں بدل دیا جس میں صرف قدرتی طور پر جھاڑ جھنکار بنتی ہے. اس میں اول تو پھل لگتا ہی نہیں ہے، اور اگر کہیں لگ جائے تو وہ بہت زیادہ بدمزہ ہوتا ہے، سخت کڑوا ہوتا ہے، اس کو کوئی کھا نہیں سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اتنا خوبصورت علاقہ منظر ہی بدل گیا کیونکہ انہوں نے اعراض برتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سیلاب بھیج دیا. وہی پانی جس کی بڑی فراوانی تھی جب وہ بتدریج اتر رہا تھا، لیکن جب وہ سیلاب کی شکل میں اترا تو اس نے تباہی مچا دی. اصل میں انہوں نے جو بند بنا کے رکھے تھے، اس بند کا کام یہ ہوتا ہے، آپ تو سب جانتے ہوں گے الحمدللہ، کہ جو ڈیمز ہوتے ہیں اس میں بیریئرز ہوتے ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں آگے. جیسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے ان بیریئرز کو ہٹا کے پانی نکالا جاتا ہے، پھر اس کا شٹر کو پھر سے نیچے گرا دیا جاتا ہے، ان بیریئرز کو دوبارہ سے لگا دیا جاتا ہے. جب بیریئرز ہی ٹوٹ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ باغوں میں پانی بے تحاشا آنا شروع ہو جائے گا، اور باغوں کو اگر پانی ان کی ضرورت سے زیادہ مل جائے تو وہ پھلتے پھولتے نہیں بلکہ خراب ہو جاتے ہیں. یہ ہوا ان کے ساتھ. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اعمال کا نتیجہ اصل تو آخرت میں سامنے آئے گا، مگر بعض اوقات اس دنیا میں بھی اس کا نتیجہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں عبرت دکھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں. اصل نتیجہ آخرت میں ہی آئے گا، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عبرت بناتا ہے تاکہ جو لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں وہ ہلاکت سے بچ جائیں. یہ بات ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ نعمتوں کی حفاظت شکر گزاری سے ہی ہوتی ہے، اور شکر صحیح معنوں میں تب ادا ہوتا ہے جب آپ دل سے نعمت کا اعتراف کریں، اللہ کے لیے دل میں محبت ہو، زبان سے بھی اللہ کا شکر ہو، پھر نعمت کا صحیح جگہ پر استعمال بھی ہو. جب بھی کوئی نعمت آپ محسوس کریں تو دل سے، زبان سے یہ کہنا ضروری ہے، ھذا من فضل ربی، اللہ یہ تیرا فضل ہے، ہماری اپنی کوئی طاقت نہیں، ہماری کوئی اپنی ذہانت نہیں، کوئی محنت نہیں، یہ سراسر آپ کا فضل ہے. تو پھر یہ بھی شکر گزاری کی علامت ہے. ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو بوجہ اس کے جو انہوں نے کفر کیا. اللہ تعالیٰ اس تبدیلی کی وجہ بتا رہے ہیں. کون سی تبدیلی؟ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. اس تبدیلی کی وجہ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور نہیں ہم بدلہ دیتے مگر سخت ناشکرے کو. الکفور سے مراد احسان فراموش. ہم ہر احسان فراموش کو، ہر ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. اگر وہ احسان فراموش نہیں ہے تو پھر اس کو ایسا بدلہ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ ظالم نہیں ہے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ، اور بنائی تھی ہم نے ان کے درمیان، وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي، اور درمیان بستیوں کے وہ جو، بَارَكْنَا فِيهَا، برکت دی ہم نے اس میں، مراد شام کی بستیاں ہیں. ان بستیوں کی تعداد 4700 بتائی جاتی ہے، اور یہ ان کی یعنی سبا والوں کی تجارتی شارع تھی جو مسلسل آباد تھی. ابھی میں آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ یہ زراعت میں بھی بہت آگے تھے اور تجارت میں بھی بہت آگے تھے. زراعت تو برباد ہو گئی ان کی، اب اللہ تعالیٰ ان کی تجارت کے بارے میں بتا رہے ہیں. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور بنائی تھی ہم نے ان کے درمیان اور درمیان بستیوں کے وہ جو برکت دی ہم نے اس میں. یعنی ان کی ترقی کی دوسری وجہ ان کا تجارتی نظام تھا، اور یہ بستیاں تقریباً 4700 تھیں، اور یہ ان کی تجارتی شارع پر آباد تھی. جو بزنس ٹرپ یہ کیا کرتے تھے اس راستے میں اتنی بستیاں تھیں، یعنی ان کا یہ ٹریک جو یہ تجارت کے لیے استعمال کرتے تھے یہ مسلسل آباد تھا. اس آبادی سے ان کو 2 فائدے ہوتے تھے.
ایک تو ان کو اپنے ساتھ زادیرہ لے جانا نہیں پڑتا تھا. کیوں نہیں لے جانا پڑتا تھا زادیرہ؟ ہر راستے میں ہر تھوڑی دیر بعد کوئی بستی آ جاتی تو ان کو جو چیز ضرورت کی ہوتی وہ مل جاتی تھی، بآسانی دستیاب ہوتی تھی ضرورت کی چیزیں، اس لیے کوئی چیز ساتھ لے جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی ان بستیوں کے راستے میں آنے کی وجہ سے. دوسرا فائدہ ان کو یہ تھا کہ ان کو لوٹ مار کا اندیشہ نہیں تھا، کیونکہ راستہ ویران نہیں تھا، آباد راستہ تھا، اس لیے لوٹ مار کا اندیشہ نہیں تھا. کیونکہ عمومی طور پر لوٹ مار کا اندیشہ ان جگہوں پر زیادہ ہوتا ہے جہاں ویرانی ہوتی ہے، جہاں سناٹے پڑ جاتے ہیں. اب چونکہ پیداوار اتنی ہوتی تھی، پھر پیداوار جن علاقوں میں زیادہ ہو ان کی تجارت بھی پھر بہت سٹرونگ ہوتی ہے، اور تجارت کرنے کے لیے لازمی ان شاہراہوں کا استعمال ہوتا ہے. تو بڑا آسان تھا ان کے لیے یہ تجارتی سفر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرن ظاہرتن، بستیاں ظاہری. ظاہرتن کا ایک معنی آباد بستیاں، قرن ظاہرتن بڑی آباد بستیاں تھیں. بعض نے اس کا معنی متواصلتن لیا ہے، یعنی ایک دوسرے سے پیوست، مسلسل جڑی ہوئی. ایک بستی ختم ہوتی تھی دوسری شروع ہو جاتی تھی، دوسری ختم ہوتی تھی تیسری شروع ہو جاتی تھی. اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے آپ میں سے کسی کا گھر مدرسے سے صرف 5 منٹ کی واک پر ہو، تو آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ متواصلتن. 5 منٹ کی میں واک کرتی ہوں اور میں مدرسے پہنچ جاتی ہوں. کبھی آپ نے اس نعمت پہ غور کیا؟ بہت بڑی نعمت ہے. جن کے بھی گھر کے قریب ان کی پسندیدہ چیز، ضرورت کی چیز، محبت کی چیز موجود ہے، بہت بلیسڈ ہیں وہ. اگر آپ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ بالفرض مسجد میرے گھر سے بس 20 منٹ کی ڈرائیو پر ہے، تو بھی بہت بڑی نعمت ہے. یعنی آپ کو یہ بھی پتا ہے کتنے منٹ لگتے ہیں، آپ کو کاؤنٹڈ ہے. ورنہ کتنے روٹس ایسے ہوتے ہیں آپ شیور نہیں ہوتے آپ کتنی دیر میں پہنچیں گے. دور کا سفر ہوتا ہے تو کچھ بھی مشکل آ سکتی ہے، تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن جو یہ کہتا ہے نا بہت بڑی نعمت ہے. پتہ نہیں ہم غور کرتے بھی ہیں یا نہیں. وقدرنا، اور اندازے پر رکھی ہم نے، فیہا، اس میں، السیر، مسافت. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ میں 10 منٹ میں مدرسے پہنچ جاتی ہوں، بالکل اسی طرح سے انہوں نے بھی اپنے راستے منٹوں پر گن رکھے تھے. وقدرنا فیہا السیر، اور اندازے پر رکھی تھی ہم نے اس میں مسافت، یعنی بہت ہی متواضع سفر تھا ان کا. ایک آبادی سے دوسری آبادی کا فاصلہ متعین اور معلوم تھا. ان کو پتا ہوتا تھا کہ اتنی دیر میں یہ دوسری بستی آ جائے گی. یہ کتنے زمانے پہلے کی میں بات کر رہی ہوں. آج اگر آپ کچھ ٹریکس دیکھتے ہیں نا، اگر کوئی ایسی آپ تجارتی شاہراہ دیکھتے ہیں جہاں پر سائن بورڈز دیکھتے ہیں آپ کہ اتنے میل پر اب یہ جگہ موجود ہے، اتنے میل پر اب یہ جگہ موجود ہے، تو یہ آج کی میں بات نہیں کر رہی، یہ میں کتنے دور پہلے کی بات کر رہی، صبا کی بات بتا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وقدرنا فیہا السیر. ان کو پتا تھا کہ ایک آبادی سے دوسری آبادی کا فاصلہ اتنا ہے، تو وہ فاصلہ متعین اور معلوم تھا. اس کے حساب سے وہ بآسانی اپنا سفر طے کرتے. مثلا صبح سفر کا آغاز کرتے تو دوپہر تک کسی آبادی تک پہنچ جاتے، اور کھا پی کر قیلولہ کرتے، پھر نیکسٹ ٹرپ شروع کرتے، تو رات تک کسی آبادی تک جا پہنچتے تھے. تو بڑا ہی متواضع سفر تھا ان کا، بڑا آسان سفر تھا ان کا. سیرو فیہا، چلو پھرو اس میں، لیالیا، راتوں کو، وایامن، اور دنوں کو، آمنین، امن سے رہنے والے. سیرو فیہا لیالیا وایامن، یعنی یہ سفر کریں دن میں یا رات میں، کوئی ایشو ہی نہیں ہے. چلو پھرو راتوں کو اور دنوں کو. جب سفر کرنا چاہتے کرتے تھے، کیونکہ کوئی ایشو ہی نہیں تھا، راستے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ راستوں کے لیے صفت بتا رہے آمنین، امن سے رہنے والے، ہر قسم کے خطرے سے پاک راستے، زیادہ راہ کی مشقت سے پاک راستے. اب یہ نعمت ان کے پاس تھی. فقالو، تو انہوں نے کہا. اب یا تو انہوں نے زبان قال سے کہا، منہ سے کہا، یا پھر زبان حال سے کہا، کیونکہ بعض دفعہ انسان منہ سے نہیں کہتا لیکن دل میں ہوتی ہے بات.
فقالو تو انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب باعد بین اسفارنا دوری پیدا کر دے ہمارے سفروں کے درمیان. اللہ ہمیں بھی تو کچھ مشکلات دے سفر کی. اتنے آسان سفر ہیں ہمارے پاس تو کسی کو کچھ سنانے کے لیے ہوتا ہی نہیں. یہ لوگ ان بستیوں کو دیکھ دیکھ کر بور ہو گئے تھے, بیزار ہو گئے تھے, اور اللہ سے صحرا, ریگستان اور ویرانے مانگنے لگے کہ جس طرح دوسرے لوگ سفر کی مصیبتیں, خطرات اور موسم کی شدتوں کا تذکرہ کرتے ہیں, تو اللہ تو ہمارے سفر بھی اتنے دور دور کر دے تاکہ ہم بھی اس طرح کے کوئی واقعات سنا سکیں. ہم بھی مسلسل آبادیوں کے بجائے سناٹوں سے گزریں, ویرانوں سے گزریں, جنگلات سے اور صحراؤں سے گزریں, گرمیوں میں گرمی جھیلیں, سردیوں میں سردی برداشت کریں, پھر ہمیں زیادہ راہ کا بھی انتظام کرنا پڑے. ہمارے لیے بھی کوئی ٹف ٹارگیٹس ہوں. اتنی آسانی دے دی اللہ تعالیٰ تو ہم بور ہو گئے اس سے. یہ بالکل اسی طرح ہے جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے منو سلوا دے رکھا تھا نا, تو انہوں نے کیا مانگا تھا؟ ککڑی, ساگ. آگے مشقت میں اچھا بھلا منو سلوا اتر رہا تھا, دین کو سیکھ رہے تھے, سمجھ رہے تھے, دوسرے کام میں لگ گئے. وَظَلَمُوا اور انہوں نے ظلم کیا انفسہم اپنی جانوں پر. یہ ظلم کس چیز کو کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ ناشکری کو. ناشکری کو ظلم کہا جا رہا ہے. اس نعمت کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں, قدر ہی نہیں کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر. فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث تو بنا دیا ہم نے ان کو افسانے, یہ لوگوں کے تبصرے بن گئے. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اور منتشر کر دیا ہم نے ان کو ہر طرح منتشر کرنا. یہ تبصرے بن گئے, ختم ہو گئے اور بکھر گئے. جب ان کی معیشت زرعی طور پر تباہ ہوئی تو یہی چیز ان کی تجارتی تباہی کی وجہ بن گئی. اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کثیر آبادیاں جو شاہراہ کے کنارے آباد تھیں وہاں سے اٹھ کر دوسرے مقامات پر شفٹ ہو گئی. کیونکہ زراعت فیل ہوئی تو تجارت فیل ہو گئی, ان کا آنا جانا ختم ہو گیا. جب آنا جانا ختم ہو گیا تو ان آبادیوں کو بھی رزق ان کے سفر کی وجہ سے ملتا تھا. تو جب آنا جانا ان کا بند ہوا تو وہ آبادیاں بھی کہیں اور شفٹ ہو گئی. قوم سبا کے لوگ بھی منتشر ہو گئے, کوئی کہیں چلا گیا, کوئی کہیں چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ. دیکھیں اگر نعمت بدل جائے تو اس چیز کی اصلیت ختم ہو جاتی ہے. وہ جگہ ہی آباد نہیں رہی جدھر سے سارا غلہ نکلتا تھا, ساری زراعت مل رہی تھی, وہ جگہ ہی برباد ہو گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو بدل دیا. تھوڑا بہت اگر کچھ رہ بھی جاتا ہے تو اوریجنلز ختم ہو جاتے ہیں, اس کی اصلیت ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, یہ بکھر گئے. ان فی ذالک لآیات یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں. لکل صبار واسطے ہر بہت صبر کرنے والے. صبار جو ہے وہ فاعل کے وزن پہ ہے, مبالغہ کا صیغہ ہے. شکور شکر گزار کے, اور یہ دونوں صفت مومن کی ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے کہ اس کا ہر معاملہ اس کے لیے باعث اجر ہے, اور یہ فضیلت صرف مومن کو ہی حاصل ہے. اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے, تو شکر ادا کرنا اس کے لیے باعث خیر ہے. اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ اس پر صبر کرتا ہے, تو صبر کرنا اس کے لیے باعث خیر ہی ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو مومن کی دونوں صفات کا یہاں ذکر ہے, جس میں صبر زیادہ ہے, جس میں شکر زیادہ ہے, اس کے لیے اس میں آیات ہیں, نشانیاں ہیں. تو مومن خوب اچھے سے سمجھ سکتا ہے کہ قوم سبا کے عروج کے اسباب کیا تھے اور اس کے زوال کے اصل اسباب کیا تھے. کیوں یہ قوم اتنے عروج پر تھی اور برباد کر دی گئی, کیا وجہ بنی پیچھے. کیونکہ جو صبر اور شکر ہے نا, یہ مومن کی صفت ہے.
اور یہ کسی اور میں نہیں ہوتی. شکور کا لفظ ہے نا، سینس آف اچیومنٹ جسے آپ کہتے ہیں نا، کچھ پا لینے کا احساس. انسان شکر گزار تبھی ہوتا ہے جب اس کے اندر پا لینے کا احساس ہوتا ہے کہ ہاں میرے پاس یہ ہے، اللہ نے مجھے یہ دیا ہے. تو بہت سارے اسباق ہیں اس میں. ہر نعمت ملنے پر مثبت پہلو پر نظر رکھنا چاہیے، منفی پہلو پر نہیں. دوسری بات، نعمت کا ملنا ہمارا حق نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے. اور جب نعمت آسانی سے مل رہی ہو تو شکر ادا کرنا ہی چاہیے. لیکن اگر نعمت کسی مشقت کے ساتھ بھی ملے تو بھی برے کلمات منہ سے نہیں نکالنے چاہیے. ان کو نعمت آسانی سے مل رہی تھی، بہت آسانی سے یہ سفر کرتے تھے، لیکن انہوں نے مشقت مانگی. بڑے ہی حیران کن لوگ تھے. تو نعمت اگر آسانی سے مل رہی ہو تو بہت زیادہ شکر ادا کیا کریں. مثلا اگر آپ کو کھانا تیار مل جاتا ہے نا گھر میں، شکر ادا کریں. منو سلوا اتر رہا ہے سمجھ لیں. لیکن کچھ لوگ جان بوجھ کے مشقت میں پڑتے ہیں، نہیں جی ہم بنائیں گے. بنا لیں پھر. اور کبھی بنا کر کھانا پڑے تو کوئی بات نہیں، مشقت سے کوئی نعمت ملتی ہے. اصل مطلوب کیا ہے؟ صبر، شکر. مطلوب یہی ہے، کیونکہ صبر کرنے سے، شکر کرنے سے انسان کو خوشی ملتی ہے. اب آپ کہیں گے صبر کرنے سے کیا خوشی ملتی ہے؟ صبر کرنے سے بھی خوشی ملتی ہے. جب ہم صبر کر لیتے ہیں نا تو، اور اللہ کی توفیق سے جب صبر کر جاتے ہیں کسی مشکل سچویشن میں، آپ دیکھیں آپ بعد میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں اس پہ. الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، بے صبرا پن نہیں کیا، واویلا نہیں مچایا، اللہ تیرا شکر ہے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن
فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کا اترانا پسند نہیں آیا، ان کا اپنی دولت میں مگن ہونا پسند نہیں آیا، تو اللہ نے ان سے ان کی نعمتوں کو چھین لیا۔ یہ تبصرے بن گئے جنہیں سن کر دنیا والے حیرت کرتے ہیں کہ کس طرح عیش و عشرت کی زندگی انتشار اور پریشانی میں بدل گئی۔ تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہے، اللہ اس کو نعمتیں مزید بھی دیتا رہے گا، لیکن جو نافرمان ہے وہ ان برے حالوں کو پہنچے گا۔